الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، 18ویں پارے کی سورہ نور کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے ہدایت یافتہ بندوں کے مقام کو، ان کی جگہ کو اور ہدایت کے مقامات کو ذکر فرمایا ہے. اللہ کے ہدایت یافتہ بندے کہاں رہتے ہیں، ان کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ہدایت کے ان مقامات کا ذکر فرمایا ہے جہاں سے ہدایت سپلائی ہوتی ہے. اس کو خاص سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مضمون کو ذکر فرمایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. مجھے ان ابتدائی آیات کی تفسیر میں نہیں جانا ہے، اس لیے کہ ابتدائی آیات کی تفسیر مجھے یاد پڑتا ہے کہ سال گزشتہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی. یہاں جن آیات کی تفسیر کرنی ہے وہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اور اس کے بعد والی آیات. اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت کس کو عطا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. آسمانوں میں اور زمینوں میں جو نور نظر آتا ہے، چاہے وہ ظاہری نور یعنی یہ روشنی کا نور ہو یا ایک اور سمجھے نور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. لیکن یہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو عطا فرماتے ہیں؟ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے اپنا ارادہ ظاہر فرما لیا ہے، اپنی مشیت اور اپنا ارادہ جن کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنے نور کی ہدایت فرماتے ہیں، اسے ہی اپنے نور کی ہدایت فرماتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے،
تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت عطا نہیں فرماتے ہیں، اپنا نور عطا نہیں فرماتے ہیں۔ وہ ظلمتوں میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، کفر و شرک کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، گمراہی کی سمجھے راہوں پر وہ چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نور دینے کا ارادہ ظاہر نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنا نور عطا فرماتے ہیں، اپنے نور کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کو اللہ کا نور نہیں ملے گا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نور کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے نور کی ہدایت فرماتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، نور کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی ہدایت جو عطا فرمائی ہے وہ کون لوگ ہیں، یہ دو سوال ہیں۔ تو نور کیا ہے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہے اور مختلف اس کی تفسیریں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جن کو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے۔ نور والے کون ہیں؟ نور والے کون ہیں؟ نور والے کہاں رہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے، روشنی عطا فرمائی ہے، ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے، وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ اگر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہو، ڈھونڈنا ہو، کون لوگ؟ کہ جن کو اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے۔ تو ایسے ہدایت کے نور والے لوگوں کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرو گے؟ کہاں ملیں گے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک جگہ پر آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، بس یہ ایڈریس بتا دیا، یہ پتا دیا، یہ بتا دیا، ایڈریس بتا دیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ مقام بتا دیا۔ ہدایت والے کہاں ملیں گے؟ اللہ نے اپنے نور کی ہدایت جن لوگوں کو کی ہے، ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ کہاں تلاش کرو گے؟ فی بیوت، ایسے گھروں میں۔ وہ ہدایت والے لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، بلند کیا جائے، ان کو اٹھایا جائے۔ مراد اس سے اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کی یہ گھر، مسجدیں مراد ہے، مساجد مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے نور کی ہدایت عطا فرمائی ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہو تو کہاں ملیں گے؟ فی بیوت، ایسے گھروں میں جاؤ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے رتبے کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایسے گھروں میں جاؤ، تلاش کرو، وہاں وہ لوگ ملیں گے۔ کون لوگ ملیں گے؟ جن کو اللہ نے اپنے نور کی ہدایت کی ہے۔ بازاروں میں نہیں ملیں گے، مارکیٹ میں نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہو تو مسجدوں میں جاؤ، مسجد میں وہ لوگ مل جائیں گے آپ کو جن کو اللہ نے اپنے نور کی ہدایت کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسجد میں ملیں گے وہ لوگ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا ایک وصف بیان کیا ہے، کہہ رہے کہ ایسے گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، بلند کرنے کا، سمجھے، ان کو اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مساجد کو، اللہ کے ان گھروں کو پاک صاف رکھا جائے۔ پاک صاف رکھیں گے تو مسجد بلند ہوگی۔ مسجد گندی ہوگی اور مسجد کے میں گندگی ہوگی، سمجھے، تو مسجد کا مقام گھٹ جائے گا۔ اور مسجد کو اگر پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرو گے، جیسا کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی حائضہ عورت، حیض والی عورت داخل نہ ہوئے،
اور اسی طریقے سے نفاس والی عورت داخل نہ ہوئے، جنابت والا مرد داخل نہ ہوئے، کوئی گندی کس مسجد میں نہ لائی جاوے، گندگی مسجد میں نہ کی جاوے، اور اسی طریقے سے مسجد کے آداب کے خلاف کتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے مسجد کو بچایا جاوے، مسجد کے آداب کا پورا سمجھے خیال رکھا جاوے، پوری رعایت کی جاوے مسجد کے آداب کی، تو کیا ہوگا؟ سمجھے اس کا مقام بلند ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز کا لانا اور بدبودار چیز کا رکھنا جیسے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے بدبودار چیز کو کھا کر مسجد میں آنا بھی جو ہے مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ جیسے کوئی بیڑی اور سگریٹ پی کر آتا ہے، تمباکو سمجھے بدبودار کھا کر آتا ہے۔ ایک تو تمباکو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ خوشبو ہوتی ہے، تو سمجھے بہرحال تمباکو کھانے نہ کھانے کا مسئلہ جو ہے اور ہے، وہ فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مجھے یہاں نہیں چھڑنا ہے، لیکن تمباکو سمجھے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تمباکو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے بدبو آتی ہے، بات چیت کرے گا تو سامنے والے کو ذرا گن محسوس ہوگی، بدبو محسوس ہوگی، اور بعض لوگوں کی عادت وہ ہوتی ہے کہ جب تک بدبودار تمباکو نہیں کھائیں گے وہاں تک ان کو پیشاب نہیں ہوگا، وہاں تک ان کو استنجا نہیں ہوگا، وہاں بیت الخلا میں جا کر، دفتر قادیانی میں جا کر یہ ذرا یہ کیا کریں گے، تمباکو کھائیں گے، وہاں مسلیں گے، وہ لوگوں کی عادت ہے۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ تمباکو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو تمباکو وہ ہے کہ جس کے اندر بدبو ہوتی ہے، سمجھے، اور ایک تمباکو ہوتا ہے جس کے اندر کوئی خوشبودار چیز ملائی جاتی ہے۔ بہرحال سمجھے کلی اور اصولی بات یہ ہے کہ بدبودار چیز، چاہے وہ بدبودار چیز تمباکو ہو، پیاز ہو، لہسن ہو، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، یا اور کوئی چیز بدبودار چیز ہے، سمجھے جیسے بھنگ ہے، افیون، سمجھے، اور سمجھے لوگ شراب کے عادی بھی ہوتے ہیں، شراب پینا سمجھے وہ تو حرام ہے ہی، سمجھے وہ تو حرام ہے ہی، سمجھے، لیکن مسجد کے اندر وہ شراب پی کر آئے گا تو دوہرا گناہ ہوگا۔ تو بدبودار چیزوں سے مسجد کو بچانا، گندی چیزوں سے مسجد کو بچانا، یہ کیا ہے؟ مسجد کو بلند کرنا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، سمجھے، یہ اللہ نے جن لوگوں کو اپنے نور کی ہدایت عطا فرمائی ہے وہ کہاں ملیں گے؟ ایسے گھروں میں ملیں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اٹھانے کا حکم دیا ہے، اٹھانے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کی عزت کی جاوے، ان کا اعزاز، ان کی یہ کیا ہے، سمجھے، وہ ان کے مرتبے کا لحاظ کیا جاوے، ان کے مرتبے کا، رتبے کا لحاظ کیا جاوے، مسجد کے اندر بدبودار چیز نہ لائی جاوے، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آوے، یہ اس کا رتبہ ہے، ناپاکی کی حالت میں نہ آوے، جنابت کی حالت میں نہ آوے، یہ مسجد کا رتبہ ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے سمجھے بعض احادیث کے، بلکہ احادیث کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مسجدوں کو چھوٹے نابالغ بچوں سے بچاؤ۔ یہ چھوٹے نابالغ بچے جو بیٹھے ہیں، سمجھے، چھوٹے نابالغ بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے نابالغ بچے جو ہوتے ہیں نا، سمجھے، وہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، یہ مسجد کی چٹائیاں توڑتے ہیں اور مسجد کے اندر گندگی کرتے ہیں اور مسجد کے اندر دوڑا بھاگی کرتے ہیں، سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو اپنے نابالغ چھوٹے بچوں سے بچاؤ، اسی طریقے سے مجانینکم، مسجدوں کو اپنے پاگلوں سے بچاؤ، اس لیے کہ پاگل کے اندر بھی عقل نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے آداب کا اور مسجد کی صاف صفائی کا خیال وہ نہیں رکھ سکے گا، سمجھے۔ تو سمجھے یہ کیا ہے؟ سمجھے ساری چیزیں ہیں کہ سمجھے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں، وہ ہدایت والے لوگ ایسے گھروں میں ملیں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے۔ یہ بلند کرنے کا مطلب میں نے بتایا کہ مسجد کے آداب کی رعایت کی جائے، اور پھر مسجد کے آداب کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس میں سمجھے یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کی جاوے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی کیا ہے ہنسی مذاق نہ کیا جاوے، اور مسجد کے اندر آنے کے بعد کوئی وہ بدبودار چیز کو کھا کر نہ، اس طریقے سے بہت سے اس کے آداب ہیں، بہت سے آداب ہے۔
مسجد کے آداب میں یہ بھی ہے کہ داخل ہوتے وقت داہنے پاؤں کو پہلے داخل کریں اور تحیت المسجد کی دو رکعت نماز پڑھیں. اس طریقے کے بہت سے آداب ہیں اور مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ سمجھے مسجد کو کیا کیا جائے, بلند کیا جائے, یعنی اس کے آداب کی رعایت کی جائے. اچھا, اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انترفا, ان کو بلند کیا جائے, یعنی ظاہری طور پر ان کو بلند کیا جائے, مسجد کو عمدہ بنایا جائے, مسجد کو بہت عالی شان بنایا جائے, بہت عمدہ بنایا جائے. اپنے گھر کو جتنا عمدہ بناتے ہو اس سے زیادہ مسجد کو عمدہ بناؤ. یہ رفعت ہے, یہ بلندی ہے. بھئی ایک بالکل سیف سائٹ سیدھی سادی مسجد ہو, سمجھے, تو کہتے ہیں کہ مسجد کوئی عالی شان نہیں ہے. بولتے ہیں کوئی عالی شان نہیں ہے, عالی شان, سمجھے. اور ذرا یہ کیا ہے, سمجھے, مسجد بہت زبردست بنائی گئی ہو اور 5 کروڑ 10 کروڑ روپے مسجد کے اندر خرچ کر دیے گئے ہو, تو مسجد کا چرچا ہوتا ہے کہ مسجد عالی شان بنائی ہے. عالی شان کا مطلب کیا ہے کہ بہت مسجد کو خوبصورت بنایا ہے اور بہت بلند بنایا ہے اور بہت ہی زبردست بنایا ہے مسجد کو. یہ دوسرا مطلب ہے. جیسے کہ ابھی میں ترکی کا سفر کر کے آیا, تو وہاں ترکی کے مساجد جو بنی ہوئی ہے, جو مساجد ایک ایک مسجد جو بنی ہوئی ہے, اور مساجد کو انہوں نے جو مزین کیا ہے, منقش کیا ہے, اور مساجد کو انہوں نے جو سمجھے اس کا بناؤ سنگار جو کیا ہے, اور ایک ایک لکڑی ممبر اور محراب کے اندر بھی استعمال کی, اس کے دروازوں میں بھی استعمال کی, ہماری عقل حیران ہے. اور مساجد کو جو سمجھے منقش کرنا, مزین کرنا, یہ ان کی سمجھے ان کی ایک فطری چیز ہے. یہ ایسے مساجد کو انہوں نے سمجھے بنایا ہے. ایک مسجد ہے, وہاں ہم گئے تھے, مسجد مرمرہ, سمجھے, وہاں استنبول کے اندر مسجد ہے جہاں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. وہی سمجھے 10 منٹ کے راستے پر ایک مسجد مرمرہ تھے. ایسی عالیشان مسجد بنائی کہ سمجھے عقل حیران ہے کہ ایک گنبد کے اوپر مسجد کھڑی کی ہے. یہ چاروں طرف دیوار ہے اور پوری چھت کو انہوں نے یہ کیا کیا ہے پورے گنبد کے اوپر, اور اتنا بڑا گنبد, عقل حیران ہے. وہاں استنبول میں ایک مسجد محمد فاتح, سلطان محمد فاتح کے نام کی مسجد ہے. بڑی عالی شان, اتنی بڑی مسجد ہے, اتنی بڑی, اور اس کے اندر طرح طرح کی لائٹیں اور طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کے پمپمیں یہ لگائے گئے ہیں. خوب عالی شان مسجد کو بنایا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جہاں ہے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. بڑی عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہے. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مساجد کو ظاہری طور پر بلند کرو, یعنی اپنے گھر کو جتنا تم عالیشان بناتے ہو اس سے زیادہ مساجد کو عالیشان بناؤ. یہ دوسرا مطلب ہے. بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی لیا ہے, لیکن پہلے والا مطلب حضرات سمجھے جمہور صحابہ کرام اور جمہور تابعین کا جو سمجھے رجحان ہے, انہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ مساجد کو کیا کیا جائے, سمجھے, یعنی اس کی عزت کو دوبارہ کیا جائے, اس کے رتبے کو بڑھایا جائے, اس کے اندر یہ مسجد کے آداب کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے. آج کل ہماری طرف سے بعض جگہوں پر تھوڑی سی بے توجہی ہوتی ہے کہ مساجد کی صاف صفائی کا انتظام نہیں ہوتا ہے. بعض جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے, یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں, یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, لیکن بعض جگہوں پر دیہاتوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کی صاف صفائی کا انتظام نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی صاف صفائی کے لیے کسی آدمی کو رکھنے کی صورت میں اس کو 8-10 ہزار تنخواہ دینی پڑے گی. سمجھے, کون صفائی کرتا ہے؟ کہا کہ جمعہ ٹو جمعہ یہ کوئی نہ کوئی کر لیتا ہے, آتے ہیں گاؤں والے کر لیتے ہیں. بھئی جمعہ ٹو جمعہ کیوں؟ سمجھے, آپ اپنے گھر کی صفائی روزانہ کرتے ہو, 2 ٹائم کرتے ہو, تو اللہ کے گھر کی صفائی یہ روزانہ نہیں کروا سکتے ہو ایک مرتبہ, سمجھے, اور پورے گاؤں والے مل کر ایک سمجھے مؤذن صاحب کو 10 ہزار تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے, مسجد کی صاف صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اس کی سمجھے وہ وضو خانے کی جو نالیاں ہوتی ہے اور وضو خانہ جو ہوتا ہے اور جو بیت الخلائیں ہوتی ہیں, سمجھے وہاں سمجھے بہت ہی گندگی ہوتی ہے. بعض جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں, اور وہاں ترکی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں اتنی صاف صفائی کہ بس یعنی طبیعت وہ مچل جاتی ہے ان کی صاف صفائی کو دیکھ کر. یہاں تک کہ وضو خانہ تو ٹھیک ہے, وضو خانے کے علاوہ یہ ہے جو استنجا خانہ ہوتا ہے, استنجا خانے کے اندر بھی اتنی صاف صفائی ہے کہ جتنی صاف صفائی ہم اپنے گھروں میں نہیں رکھتے ہیں, اتنی صاف صفائی وہاں ہوتی ہے. ایک فطری چیز ہے. اسلام کے اندر سمجھے نظافت مطلوب ہے, صفائی ستھرائی مطلوب ہے.
اس لیے صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی سمجھے ہم اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، اپنی ذاتی چیزوں کا رکھتے ہیں، مساجد کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی اہتمام سمجھے ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، سمجھے دوسرا مسجد کا آداب ہے کہ ادب ہے، فرمایا کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان مساجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو مساجد کو مجھے بلند کیا جاتا ہے، یعنی اس کے آداب کی رعایت کی جاتی ہے یا ظاہری طور پر اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ مسجد کو ویران نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ مساجد کو بنایا لیکن مساجد کو ویران نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ ان مساجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی نہ بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کی حرارت والوں نے اور ایمان کے جوش والوں نے ایک رات میں مسجد بنا لی۔ واقعہ تھا اس کا ایک واقعہ تھا، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ علامہ اقبال کے زمانے میں یا ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ پاکستان میں غالباً لاہور میں ایک مسجد کا واقعہ تھا۔ دو پارٹیوں میں جھگڑا تھا، مسلمانوں میں اور غیروں میں جھگڑا تھا۔ تو مسلمان دعوے دار تھے کہ اس زمین کے مالک ہم ہیں اور وہاں ہماری مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہ دوسرے سامنے پارٹی والے جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں وہاں مسجد کچھ بھی نہیں ہے اور وہ زمین کے مالک ہم ہیں، ہماری زمین ہے۔ اور عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ مقدمہ لڑتے تھک گئے تو جج نے یہ کہا کہ آئندہ کل صبح میں مسلمانوں سے کہا کہ آئندہ کل صبح میں تمہاری اس مسجد دیکھنے کے لیے آؤں گا، آئندہ کل صبح میں تمہاری اس مسجد دیکھنے کے لیے آؤں گا، اگر مسجد بنی ہوئی ہوگی تو میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا۔ اور وہاں مسجد کچھ بھی بنی ہوئی نہیں تھی، مسلمانوں نے خواہ مقدمہ ڈال دیا تھا، بالکل چٹیل زمین تھی، میدان تھا، چٹیل زمین تھی، میدان تھا، وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، اور مسلمانوں نے دعویٰ کیا ٹھوک دیا تھا کہ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں، اور انہوں نے خواہ ہم پر مقدمہ کر دیا ہے، وہ مسجد ہماری ہے، جگہ ہماری ہے۔ تو جج نے یہ کہا کہ آئندہ کل میں دیکھنے کے لیے آؤں گا، اگر مسجد بنی ہوئی ہوگی تو میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا، اور نہیں تو یہ زمین دے کر یہ تمہاری مد مقابل تمہاری مخالف پارٹی ان کو دے دوں گا میں۔ تو اب کیا کرے، بکری ڈبے میں آ گئی، کیا کرے، کیس جتنا ہے۔ تو راتوں رات سمجھے اعلان ہوا کہ بھئی یہاں راتوں رات صبح ہوتے ہوتے مسجد تعمیر کر دینی ہے۔ چنانچہ سمجھے پورا شہر امڑایا اور پورے شہر والوں نے مل کر کے راتوں رات مسجد کھڑی کر دی، اور مسجد ایسی کھڑی کر دی اور وہاں اتنی صاف صفائی کر دی اور ایسا کر دیا گویا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کئی سال پرانی مسجد ہے۔ وہاں کچھ کھنڈر بھی بنا دیے اور وہاں یہ کچھ ادھر ادھر کیے، کچھ جالے والے بھی ڈال دیے، ٹوٹے پھوٹے پتھر بھی ڈال دیے، اور کچھ یہ تھوڑی گندگی بھی کر دی اور کچھ نالی گندے پانی کی بھی چلا دی، اس طریقے سے کر دیا کہ سمجھے لوگوں جج کو معلوم ہو کہ یہ ابھی تازہ مسجد نہیں بنی ہے، یہ پرانی مسجد بنی ہوئی ہے۔ صبح میں جج دیکھنے کے لیے آیا اور دیکھا یہ مسجد بنی ہوئی ہے، بالکل مسجد بنی ہوئی ہے، تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس پر علامہ اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ایمان کی حرارت والوں نے اور ایمان کے جوش والوں نے ایک رات میں، شب یعنی ایک رات میں پوری مسجد بنا لی۔ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی نہ بن سکا، من پرانا پاپی ہے لیکن یہ برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ اس پر جو ہے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں، بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ مساجد کو بنانے کے بعد مساجد کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا ہے، صرف یہ ظاہری ڈیکوریشن نہیں بلکہ اس کو سمجھے اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تقریباً مسجد 24 گھنٹے میں اکثر اوقات میں مسجد آباد رہتی ہے، 24 گھنٹوں میں اکثر اوقات میں مسجد آباد رہتی ہے۔ تو یہ آباد جیسے مسجد سمجھے رمضان کے ایام میں رہتی ہے، آڑے دنوں کے اندر بھی سمجھے ہم اس طریقے سے کوئی ترتیب بنائیں
کچھ ترتیب بنائیں کہ ہماری مساجد آباد رہنی چاہیے. ایک آدھ دو سمجھے افراد مسجد کے اندر 24 گھنٹے رہے. کیا فرمایا کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا کہ اس میں ان مساجد میں اللہ کے لیے صبح اور شام اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے. صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے مساجد میں. معلوم یہ ہوا کہ مساجد کو جو بنایا جاتا ہے وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اس کی پاکی بیان کرنے کے لیے سمجھے اللہ نے ان کے بنانے کا حکم دیا ہے. آگے کون یہ کام کرتا ہے؟ ان مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کون کرتا ہے اور اللہ کی پاکی کون بیان کرتا ہے؟ کہہ رہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ لوگ بیان کر دیے کہ ان مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس کی پاکی بیان کرنے والے کون ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت، یہ وہ لوگ ہیں پاکی بیان کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں. لا تلہیہم تجارت، کہ ان کو کاروبار اپنی غفلت میں نہیں ڈالتا ہے. تجارت ہے، کاروبار ہے، لیکن تجارت اور کاروبار کے باوجود اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہے. تجارت ہے اپنی جگہ پر، کاروبار ہے اپنی جگہ پر، دھندا ہے اپنی جگہ پر، لیکن سمجھے یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ دھندا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی پاکی سے ان کو یہ غافل نہیں کرتا ہے. ولا بیع، اور سمجھے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، سمجھے لین دین کرنا، یہ اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے. سمجھے ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے. واقام الصلاۃ، اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کرنے سے سمجھے یہ غافل نہیں کرتا ہے. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے یہ ساری چیزیں ان کو غافل نہیں کرتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سمجھے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو تجارت کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ان کا، دنیا بھی چلتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی سمجھے مسجد کے اندر آنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے یہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، دھندا کرنا، لین دین کرنا اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے. نماز کے قائم کرنے سے غافل نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا ہے. وقت ہوتا ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں. دیکھیے سمجھے معلوم یہ ہوا کہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بازار میں رہنے والے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو مسجد کے اندر آ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بازار میں رہنا برا نہیں ہے، بازار میں رہنے والے، مارکیٹ میں رہنے والے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، وقت پر آ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. بازار کی تو برائی ہوئی ہے، بازار اور مارکیٹ کی برائی ہے، روایتوں میں آتا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، روئے زمین کے اوپر بہترین مقامات کون سے ہیں اور روئے زمین کے اوپر بدترین مقامات کون سے ہیں، کون سی جگہ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. آئندہ کل جبرائیل امین علیہ السلام آئیں گے، ان کو پوچھ کر بتاؤں گا. تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو پوچھا کہ روئے زمین میں بہترین مقامات اور بدترین مقامات کون سے ہیں؟ کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھ کر بتاؤں گا. دیکھو معلوم، اس سے معلوم یہ ہوا کہ سمجھے جو چیز معلوم نہ ہو تو ہانکنے کا نہیں، صاف سیدھا منع کر دینے کا. بعض لوگ ہانک جو کرتے ہیں، ہانکنے کا نہیں، سیدھا منع کر دینے کا. جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ ایک میسیج ہے، ایک میسیج آیا ہے، میسیج کا جواب دینا پڑے گا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ وہاں سے میسیج یہ ہے کہ روئے زمین میں بہترین مقامات کون سے ہیں اور بدترین مقامات کون سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر بقاء الارض مساجدها، فرمایا کہ زمین کے بہترین مقامات اس کی مساجد ہیں. وخیر بقاء الارض اسواقها، اور زمین کے بدترین مقامات بازار ہیں، بازار ہے. جبرائیل امین کو بتایا، جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بتایا کہ دیکھو روئے زمین کے بہترین مقامات مساجد ہیں، مسجد کے علاوہ کوئی بہتر مقام ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور روئے زمین کے بدترین مقامات کیا ہے؟ بازار ہے، مارکیٹ ہے۔ دیکھو تو اس سے بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مارکیٹ کی تو برائی ہوئی ہے، مارکیٹ کو تو برا کہا ہے، لیکن مارکیٹ میں اور بازار میں رہنے والے وہ لوگ کہ جو وقت پر آ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف ہوئی ہے۔ جیسے یہاں رہنے والے یہ سب ان کا بازار سے بھی تعلق ہے ماشاءاللہ، ارے ہے کہ نہیں؟ بازاروں سے تعلق ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان ہے ان کی، سمجھے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور سمجھے اپنی دکان کھولتے ہیں، اپنا سمجھے وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے تو مسجد میں آتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف ہوئی ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کی تعریف ہوئی ہے، اور سمجھے بازار کی سمجھے برائی ہے۔ تو فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے اور اس کا ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو تجارت اور کاروبار کرنا اور بے کرنا اللہ کے ذکر سے اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وقت ہوتا ہے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وقت ہوتا ہے نماز کے لیے فوراً آ جاتے ہیں، وقت ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سمجھے ایک شخص وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر ہے لیکن اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے، سمجھے یہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ انتظار میں رہتا ہے کہ عصر کی اذان کب ہو، لاؤ مسجد میں جاوے، انتظار میں رہتا ہے کہ کب مغرب کی اذان ہو اور مسجد میں جاوے، انتظار میں رہتا ہے کہ عشاء کی اذان کب ہو، مسجد میں جاوے۔ گھر میں ہوتا ہے، بازار میں ہوتا ہے، مارکیٹ میں ہوتا ہے، اپنے کاروبار پر ہوتا ہے، لیکن اس کا دل کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے، اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 لوگوں میں ایک شخص وہ ہوگا کہ سمجھیے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آگے فرمائے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سمجھے دیکھو مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یخافون یوما، وہ لوگ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ جس دن دل اور سمجھے نگاہیں پلٹ جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے۔ فخر نہیں کرتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود، سب کچھ کرتے ہیں لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یخافون یوما، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائے گی، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اس دن کیا فیصلہ ہوگا؟ ڈرتے ہیں اس دن سے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ کہہ رہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے اپنے ان بہتر کاموں کا جو انہوں نے کیا ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر بھی دے گا، جو کچھ کیا ہے سمجھے اس پر بڑھا کر دے گا۔ اور یہ تو کوئی سمجھے نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، تو سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کا سمجھے ایک اصول ہے، ضابطہ ہے کہ سمجھے جو آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اچھے کام کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے سمجھے اس کو جو تنخواہ ملتی ہے تو سال کے آخر میں کچھ اس کو بونس بھی ملتا ہے، تو یہ بونس ملے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے تھوڑا سا بونس بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں یہ کوئی سمجھے کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔